بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا کس حد تک خیال کرنا چاہیے؟ والدین اگر مسلمان ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین سے آگاہ کریں اور ان کو دین کی تعلیم کا ایسا اہتمام کر کے دیں کہ جس میں وہ خوشی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ دین کو سیکھیں۔ یہ ظاہر ہے کہ دوسری جو تعلیم، دنیاوی تعلیم ہے، اس کے ساتھ ایک توازن کے طریقے میں ان کو پیش کرنی چاہیے۔ بچے ظاہر ہے کہ اپنے طور پر مختلف رجحانات رکھتے ہیں، دلچسپیاں رکھتے ہیں۔ اس کو ملحوظ رکھ کے ان کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔ قرآن مجید بچوں کو پڑھنا آنا چاہیے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے کہ ہم بچوں کو یہ باور کرائیں، ان کو یہ احساس ہو کہ قرآن تو اصل میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اس کے ان الفاظ کے ساتھ پڑھنا بس کافی ہے کہ جن الفاظ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بچوں کی نفسیات پر ایک برا اثر ڈالتی ہے چیز۔ یقیناً ہم کو، ہمارے بچوں کو قرآن مجید ٹھیک طرح سے پڑھنا آنا چاہیے، اس کی ان کو تربیت دینی چاہیے، اس کی مشق کروانی چاہیے، لیکن جب وہ قرآن پڑھیں تو ساتھ ہی وہ اس کا ترجمہ بھی سیکھیں۔ انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کو سمجھنا ہے، جس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ بچوں کی دینی تعلیم انسان اسی وقت تک اس کا بندوبست کر سکتا ہے جب تک کہ وہ بڑے نہیں ہو جاتے، جب تک کہ وہ میچور نہیں ہو جاتے۔ ظاہر ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے اسکول کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، وہ بھی وہ شروع میں خوش دلی سے نہیں مانتے، بالکل اسی طرح سے دینی تعلیم، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، کچھ اگر ممکن ہو ماحول میں تو عربی زبان ابتدائی سیکھنا۔ ظاہر ہے کہ اس بچپن کے دور میں انسان کے اندر زبان سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایسے ماحول میں کہ جس میں وہ خوش ہوں، اگر بچے اور بھی پڑھ رہے ہوں تو یہ ایک سازگار ماحول ہوتا ہے، اس میں بچوں کے لیے مل جل کر پڑھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک اہم دینی تقاضا ہے وہ نماز پڑھنے کا ہے۔ نماز والدین پڑھیں گے تو بچے بھی آہستہ آہستہ ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کو اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ عام طور پر ذرا سی تلقین کے نتیجے میں بچے والدین کے ساتھ نماز پڑھنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو حدیث کے حوالے سے ہمارے ہاں بات مشہور ہے کہ اگر بچہ 7 سال کی عمر کا ہو تو اس کو نماز کی تلقین کی جائے، اور اگر 10 سال کی عمر تک وہ نماز پڑھنا شروع نہ کرے تو اس کی کچھ تھوڑی سی پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس موقع کا ہے، اس موقع پر، اس زمانے میں لوگ سارے کے سارے نماز پڑھتے تھے، بڑے بھی پڑھتے تھے، بچے بھی پڑھتے تھے۔ تو اگر ایسے ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، سارے ہی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بچہ اس ماحول میں نماز پڑھنے سے انکار کر رہا ہے، تو اس کی اگر آپ تربیت کے غرض سے کچھ تھوڑی بہت سرزنش کرتے ہیں اور کچھ تھوڑی سی اس کو سزا بھی دیتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ماحول ایسا ہے کہ جس میں دائیں بائیں کوئی سرے سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا، بچے ہیں کہ جو نماز کے ٹائم پہ کھیل کود کر رہے ہیں، والدین کو پرواہ نہیں ہے، اور آپ ان کو مار پیٹ کے ساتھ نماز پڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں اس کا خدشہ ہے کہ ان کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے۔ بچے ایک خاص عمر کے بعد آپ کی تربیت سے
آزاد ہو جاتے ہیں. یعنی آپ ان کو سمجھائیں گے تو بس آپ کی بات سنیں گے لیکن وہ ٹال دیں گے. یہ عمر کیا ہوتی ہے؟ پرابلی یہ ویری کرتی ہے، شاید 12 سال ہے، 13 سال ہے، 14 سال ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمر سے پہلے جو اچھے اثرات ہم اپنے کردار سے اور ان کے لیے دینی تعلیم کے بندوبست سے کہ جو ان کے لیے دلچسپی کا سامان بھی پیدا کرے، اس کا بندوبست کرنا یہ ضروری ہے. بعد میں جب بچے بڑے ہو جائیں، یعنی اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جب وہ خود سے سوچتے اور فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو آپ پابند نہیں کر سکتے. دعوت دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے، خاص طور پر آج کے ماحول میں جب کہ دائیں بائیں بہت سے اور لوگ ہیں کہ جو دین کے معاملے میں باغیانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کے اوپر سختی کریں گے تو اس کا شدید خدشہ ہے کہ وہ دل میں دین کے معاملے میں بالکل بیزار ہو جائیں گے. ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے معاملے میں بھی سمجھداری اور حکمت سے کام لینا ہے.